الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو دنیا سے اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ کر نکال لیں۔ اصل میں قیامت کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اس میں ایک یرفع العلم بھی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت مفصل روایت ہے، اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق امہ وادنا صدیقہ واقصى اباہ۔ اسی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو علم کب اٹھا لیا جائے گا، کیسے اٹھا لیا جائے گا، اس کی کیا شکل ہوگی؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس طرح نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علوم کو کھینچ کے نکال لیا جائے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے علماء کے اٹھانے کے ذریعے، یعنی علماء حقانی، علماء ربانی، پختہ کار علماء، صحیح کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، دین کا مزاج رکھنے والے علماء آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کے قائم مقام پیدا نہیں ہوں گے، ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حقیقی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کی طرف جب رجوع کیا جائے گا، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، ان سے دین کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اپنی جہالت کو چھپائیں گے اور کچھ نہ کچھ بتائیں گے، فتویٰ دیں گے، مسئلہ بتائیں گے، بغیر علم، بغیر صحیح علم کے مسائل بتائیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورتحال کی نشاندہی فرمائی ہے، اس میں ایک پیغام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی موجودگی میں اس امانت کو جو ان کو اپنے اساتذہ سے، اپنے اکابر سے ملی ہے، اگلی نسل تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں، اپنا قائم مقام اور اپنا جانشین پیدا کر کے اور یہ امانت اس کے حوالے کر کے جائیں۔ اس لیے کہ جب جانے والے چلے جائیں گے اور ان کا کوئی جانشین نہیں رہے گا تو دھیرے دھیرے علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ آج یہ کوتاہی پائی جا رہی ہے بڑے بڑے علمی گھرانوں میں، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا تھا، جو پورے مجمع، پوری سوسائٹی، پورے بستی، بلکہ پوری جماعت کے نمائندہ مرکز تھے۔ دیکھیے تو اپنی اولاد کو کسی کو ڈاکٹر بنا رہے، کسی کو انجینئر بنا رہے، اور کسی کو سی اے بنا رہے، عالم نہیں بنا رہے۔ اپنے خاندان میں، اپنی نسل میں اپنا جانشین عالم بنا کے نہیں چھوڑ رہے۔ چنانچہ آج ایسے لوگ، ایسے خاندان موجود ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میں فلاں بزرگ کا پوتا ہوں۔ اچھا، آپ کے گھر میں کوئی عالم ہے؟ نہیں۔ کوئی حافظ ہے؟ نہیں۔ کوئی قاری ہے؟ نہیں۔ یہ احساس کمتری
اپنے مقام و مرتبے کو خود گھٹانا اور اپنی حیثیت کو خود کمزور محسوس کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم دین حاصل کر کے اپنی حیثیت گھٹا دی ہے، اب ہم اپنے بچوں کو اس لائن پر نہیں لگائیں گے، ان کے مستقبل کو روشن کرنا ہے. میرے بھائیو، یہ مستقبل کو روشن نہیں کرنا ہے بلکہ پوری امت کے مستقبل کو تاریک کرنا ہے. اس لیے ابھی مولانا حنیف صاحب نے جب یہ تذکرہ کیا کہ یہاں علماء کرام کا بہت بڑا مجمع موجود ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہ درخواست کروں کہ اس ذمہ داری کو آپ محسوس کریں. ہوا کیا ہے، آپ حضرات علماء کرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک دین کی تبلیغ فرمائی. 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کی، 10 سالہ زندگی مدینہ منورہ کی. حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، اس میں آپ نے خطبہ دیا ہے، اور اس خطبہ میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کیا پوچھا تھا؟ الا هل بلغت؟ لوگوں، میں نے دین تم تک پہنچا دیا. وہ دین کیا تھا؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ سنتیں جو عمل کے ذریعے پہنچائی گئیں وہ بھی، اور جو ارشادات کے ذریعے احادیث کے ذریعے پہنچائی گئی وہ بھی، اور جو معاملات کے ذریعے اخلاق کے ذریعے پہنچائی گئی وہ بھی. اس لیے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا، قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ آپ کا ارشاد ہو، چاہے آپ کا عمل ہو، چاہے آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے دیکھ کر نکیر نہیں فرمائی، اس پر اعتراض نہیں کیا، اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تقریر. اور محدثین کے یہاں، یہ تو فقہا کی تعریف ہو گئی، محدثین کے یہاں اس میں ایک جز اور بڑھتا، صفتاً، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، جس کو شمائل نبوی کہا جاتا ہے. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، معاملات کے ذریعے امت کے حوالے کر دیا اور اپنا نمونہ بنا دیا آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. آپ کی صفات کے پرتو بن گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اعلیٰ اخلاق کے، جن اعلیٰ صفات کے حامل تھے، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب توفیق ان سب کو اپنے اندر جذب کیا. لیکن جس صحابی کے اوپر آپ کی جس صفت کا زیادہ پرتو پڑا، وہ اس میں نمایاں ہو گیا. کیا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر. حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اشدہم فی عمر. حضرت عثمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ احیاہم عثمان. حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقضاہم علی. حضرت ابی بن کعب کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقرأہم ابی بن ثابت. حضرت زید بن ثابت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. زید بن ثابت کے بارے میں کیا فرمایا؟ افرزہم زید بن ثابت. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رحم کی صفت کے پیکر تھے؟ نہیں، حضور کی تمام صفات ان کے اندر موجود تھی، لیکن رحم کی صفت غالب تھی. تو اب اس پورے مجموعے کو ملا دیا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منتخب مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جیتا جاگتا آئینہ ہے. ان کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو. روایات کے واقعات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ایک شخص آیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اور وہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سنائیے، کچھ باتیں بتائیے، آپ کے معمولات کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو؟ جی ہاں. فرمایا تو سنو، جب وہ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تو تم ان کے ساتھ ساتھ ہو لینا،
اور ان کے ہر عمل کو غور سے دیکھنا، کیسے چلتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو عمل جیسے کرتے ہوئے دیکھو، سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی کرتے ہیں۔ یہ نمونہ بنا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایک ذمہ داری آپ نے سب کچھ فرمائی۔ عارفہ استقرؤ القرآن من ابی بن کعب، استقرؤ القرآن من اربعۃ، 4 صحابہ سے قرآن پڑھنا سیکھو، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور سالم مولا حذیفہ بعض روایتوں میں، اور بعض روایتوں کے عبداللہ بن مسعود ہے، ان سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ اقرأہ ابی بن کعب، سب سے بڑا قاری کس کو بنایا؟ ابی بن کعب۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین عملی، علمی، اخلاقی اعتبار سے صحابہ کو سکھا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا نشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا، اور امانت پہنچا دیا آپ نے۔ تب آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہا۔ یہ 1,24,000 کا مجمع تیرے در پہ کھڑا ہوا گواہی دے رہا ہے کہ جو تو نے امانت مجھ کو حوالے کی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ حق رسالت ادا نہیں کریں گے۔ اے اللہ یہ مجمع گواہی دے رہا، تو گواہ بن جا۔ ان کی گواہی کا اللہ کو گواہ بنایا۔ اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگوں سنو، جو لوگ حاضر ہیں یہ غیر حاضر لوگوں تک دین کو پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1,00,000 کے مجمع کو شاہد قرار دیا اور باقی تمام لوگوں کو غائب قرار دیا، اور ان کی ذمہ داری کیا بنائی؟ جو لوگ حاضر ہیں ان کی یہ ذمہ داری کہ غائبین تک اس علم کو پہنچائیں۔ پھر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جن لوگوں تک علم کو پہنچایا، دین کو پہنچایا، قرآن و سنت کو پہنچایا، وہ شاہد بن گئے۔ اب انہوں نے دوسروں تک جو غائب تھے ان تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا 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 طبقتاً بعد طبقتاً آج تک آیا ہے۔ میں بھائیوں بزرگوں، علم وہی معتبر ہے جو اس سلسلے سے گزرتا ہوا یہاں تک آئے گا، صرف وہی علم معتبر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ نقل کیا، انما العلم بالتعلم، علم وہی ہے جو تعلم کے ذریعے سے آئے، ایک معلم بنے، ایک متعلم بنے، ایک سکھانے والا، ایک سیکھنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم گھر کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر ہے، اور ہر کڑی دوسرے کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث ہو، تفسیر ہو، سند ہو، تجوید ہو، ہر ایک کی سند ہے۔ تم نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا۔ ایک حدیث آتی ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ایک راوی اگر مجہول آ جاتا روایت کو اٹھا کر کنارے کر دیتے ہیں، اگر ایک کمزور راوی آ گیا روایت کو کنارے کر دیتے ہیں۔ دین اس طرح سے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ایک فتنہ یہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بغیر علم دین کے ہر آدمی محقق بنا ہوا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کر پگڑی باندھ کے دین کے بارے میں تبصرے کر رہا ہے، رائے دے رہا ہے، اور ہمارے نوجوان موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے تقریروں کو سن رہے ہیں، اس کے بیانات کو سن رہے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ اگر علماء کے پاس ہماری بات پہنچی تو ردی کے ٹوکری میں پھینک دی جائے گی، اس لیے ان کی تقریر میں یہ بات بڑے زور شور کے ساتھ کہی جاتی ہے، علماء کے پاس مت جانا، مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، علماء سے تعلق مت رکھنا۔
یہ مغرب کی سازش ہے کہ امت کا تعلق علماء امت سے کاٹ دیا جائے، امت کا تعلق علماء امت سے کاٹ دیا جائے، جو دین کا سرچشمہ ہے، دین کا سلسلہ ہے۔ جب ان سے سلسلہ کٹ جائے گا تو جو کچی پکی باتیں کان کے اندر انڈیلی جائیں گی، اس کی تحقیق کرنے والا کوئی موجود نہیں رہے گا اور آدمی اس کو قبول کر لے گا۔ میں نے نام نہیں لیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ کس کی طرف ہے۔ آج موبائل کے اوپر جو انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے دین کی تحقیقات کرتے رہتے ہیں، ان کا نزدیک آج تک پوری دنیا میں کوئی صحیح راستے پر رہا ہی نہیں ہے۔ آج چاہے ائمہ اربعہ ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی، امام احمد ہوں، چاہے محدثین ہوں، چاہے بڑے بڑے فقہا مجتہدین ہوں، سب کی تمام تحقیقات جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے قابل ہے۔ جناب علی بیٹھ کر تحقیقات پیش کر رہے ہیں، قرآن کا حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ پوری امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معلم اور گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ فرمایا، آج نے فرمایا بیما تقضی، تمہارے سامنے معاملات آئیں گے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آج نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر وہ حکم صراحتاً قرآن کے اندر نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ قال فَبِسُنَّةِ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کروں گا۔ آج نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، ایسا کوئی مسئلہ پیش آ گیا جس کی نظیر حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کو مسئلہ آیا ہی نہیں، اس کا وجود ہی بعد میں ہوا، نیا مسئلہ ہے، حدیث میں بھی موجود، تب کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، پوری محنت کر کے میں اس حکم کو معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نظائر میں سے حکم کو مستنبط کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسولہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اس کا رسول راضی ہے۔ تین چیز تو اس میں آ گئی، قرآن، سنت، اجتہاد، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ درمیان میں ایک چیز رہ گئی، وہ اجماع صحابہ ہے۔ پوری امت متفق ہے کہ دلائل شریعہ چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ کتاب اللہ تو اللہ کی کتاب ہے، وہ خود نص ہے، احادیث خود نص ہے۔ اجماع امت کا مطلب کیا ہے؟ جس مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق ہو گئے، اتفاق رائے ہو گیا، وہ بھی اسی کے برابر ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، اور خاص طور سے اگر وہ طبقہ صحابہ کرام کا خلفاء راشدین کا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ڈاڑھ کے دانت سے دبا کے پکڑ لینا۔ معلوم ہوا کچھ لوگ چھڑانا چاہیں گے، کچھ لوگ کھینچنا چاہیں گے، لیکن اتنا مضبوط پکڑے رہنا کہ کتنی بھی کوشش کی جائے گی خلفاء راشدین کی سنت تمہاری زندگی سے نکلنے نہ پائے۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ اپنے طریقے کے بارے میں استعمال فرما رہے ہیں، سنت، علیکم بسنتی، آپ فرماتے ہو سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی آپ نے کیا کہا ہے؟ سنت کہا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعت کون بنے گا؟ جو سنت نبی کے ساتھ ساتھ سنت خلفاء راشدین کو بھی اختیار کرے۔ آج وہ جماعت موجود ہے کہ جو اپنے کو اہل حدیث کہتی ہے، لیکن وہ خلفاء راشدین کی سنت کو ترک کرتی ہے۔
20 رکعت تراویح پر ساری امت متفق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مجمع میں اس کو جاری کیا ہے، سب نے قبول کیا. یہ کہتے نہیں ہم 8 رکعت پڑھیں گے. جمعہ کے دن پہلے ایک اذان ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پنجگانہ نماز کی طرح ایک اذان کا اضافہ کیا گیا. سارے صحابہ نے قبول کیا اور ساری دنیا میں اس کو منظور کیا گیا، سارے مسلک میں قبول کیا گیا. یہ کہتے نا یہ تو خلفاء راشدین کی سنت ہے. اور اس سے زیادہ گمراہی کی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ حجت صرف قرآن ہے، حدیث حجت نہیں ہے. جن کو اپنا نام کیا رکھا انہوں نے؟ اہل قرآن. چنانچہ جو چیزیں قرآن میں ملی اس کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے جو باتیں بیان فرمایا اس کو نظر انداز کر دیا. اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اوتیت القرآن ومثلہ معہ. وہ جو قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے برابر مجھے اور دیا گیا ہے، وہ اور کیا چیز ہے؟ وہی سنت ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. کتاب کی بھی تعلیم دیں گے آپ اور حکمت کی بھی تعلیم دیں گے. حکمت کتاب کے علاوہ ہے. وہ حکمت کیا چیز ہے؟ اٹھائیے تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی، اس میں دیکھیے وہ لکھتے حکمت سے مراد سنت نبوی ہے، احادیث طیبہ ہیں. تو اگر کوئی حدیث کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور آپ خود فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حضرت معاذ سے آپ نے پوچھا قرآن مسئلہ کہاں سے بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ سے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں نہ ملے تو حضرت معاذ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کتاب میں موجود نہ ہو کتاب اللہ میں. اللہ نے کتاب اللہ کو کتاب ہدایت بنایا ہے. آپ نے سوال کیا اور انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، اور اس کی آپ نے تصویف فرمائی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو نئے نظریات بغیر علم صحیح کے لوگوں کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں یہ گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. علماء کرام کی 2 ذمہ داری ہے. ایک تو یہ کہ علم کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کریں. الا فلیبلغ الشاہد الغائب یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو صحابہ کرام موجود تھے، بلکہ ہر طبقہ جہاں تک یہ علم پہنچ گیا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل تک پہنچائے، اس کی ذمہ داری کہ اگلی نسل تک پہنچائے. تو ہر زمانے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ علم صحیح، علم دین کی کو آگے پہنچانے کے لیے مدارس کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، تصنیفات کے ذریعے اور خود اپنی اولاد اور اپنے تلامذہ کو عالم بنانے کے ذریعے اس علم کی امانت کو باقی رکھنے کو اور آگے رکھنے کی بڑھانے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ عوام کا اور خاص طور سے نوجوان طبقے کا اور اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کا اور تجارت پیشہ لوگوں کا یہ مزاج بنایا جائے کہ وہ علماء سے ربط رکھیں. علماء کی محتاج نہیں ہے کہ ان سے تعلق رکھیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے. اگر کوئی بیمار کہتا ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ مرے گا. ڈاکٹر کے کچھ نہیں بگڑے گا، مریض تباہ ہو جائے گا. یہ دین کے جو رہنما ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام و منصب عطا فرمایا ہے، اگر کوئی ان سے ربط نہیں رکھتا اور ان گمراہ کرنے والوں کا شکار ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص سر سے پیر تک بیماری میں مبتلا ہو اور اس کا کوئی دوست کرے ڈاکٹروں کے چکر میں مت پڑنا، تو ڈاکٹر کے چکر میں نہیں پڑے گا تو قبر کو آباد کرے گا اور کیا کرے گا؟ دین کو تباہ کرے گا. علماء کرام کے مجمع کو سن کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری جو برادری ہے اس کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. میں خادم دارالعلوم دیوبند کا آپ جانتے ہیں اور اس کا یہی مشن ہے. ہمارے اکابر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا شفیع صاحب تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور قاری محمد طیب صاحب
اور ان کے بعد کے لوگ جو سلسلہ وہاں سے یہاں تک چلا آ رہا ہے، سب اپنی آرام گاہوں کے اندر اگر کوئی تجارت کرنے لگتا، کوئی کھیتی باڑی کرنے لگتا، کوئی پیشہ اختیار کر لیتا، بڑی خوشحال زندگی گزار لیتے، لیکن تنگی ترشی کی زندگی بسر کی ہے۔ جس زمانے میں 50 روپے ماہانہ کے ملازم ہیں، 500 روپے ماہانہ تنخواہ کے اوپر پیشکش ہوتی ہے، آئیے آپ کو ہم بنگلہ بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، 2-4 ملازم بھی دیں گے، اور آپ کی تنخواہ 10 گنا کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، ہمارے استاد نے ہم کو اسی چٹائی پر بیٹھایا ہے، ہم یہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دو نہیں، دسوں مثالیں ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نقبر اللہ مرقدہ کے والد مولانا حامد حسن صاحب گنگوہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تلامذہ میں سے تھے، ان کے خادم تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا نیٹور چلے جاؤ، وہیں کام کرو۔ بجنور قصبے کا ایک گاؤں ہے، وہاں بھیج دیا، چلے گئے، اور بڑی بڑی جگہیں آئیں ان کے پاس۔ میرے حضرت نے تو مجھ کو یہاں بھیجا ہے، میں جاؤں گا نہیں، یہاں سے میرا جنازہ نکلے گا۔ چنانچہ جب معذور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور حضرت کے اور ان کے صاحبزادے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ درخواست کرتے تھے والد صاحب گھر تشریف چلیے، اب آپ کو خدمت کی ضرورت ہے، کہ نہ میرا تو یہاں سے جنازہ نکلے گا، میرے حضرت نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ چنانچہ وہیں انتقال ہوا، وہیں سے جنازہ ان کو نکلا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کلکتہ سے طلب آئی ہے، اور بہت بڑی تنخواہ کے اوپر کا، نہیں ہم تو یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے، اور ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کو، غریب بچوں کو پڑھائیں گے۔ اللہ نے ان سے دین کا کام لیا۔ آج ان کی جو عزت، ان کا مقام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر اس کا صلہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس راستے کو اختیار کرتے دنیا کے اعتبار سے خوشحالی آ جاتی، لیکن یہ جو چراغ سے چراغ جلانے کا سلسلہ تھا، یہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں دونوں کام کرنا ہے، علم کی خدمت کریں، علم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور عوام تو نادان ہیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہارا نقصان ہے اس میں کہ مدارس سے، علماء سے کٹ کر رہو، دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور آگے آنے والی نسل جانے گی بھی نہیں کہ ہمارے باپ دادا کون تھے اور ان کا دین ایمان کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، اور دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب یہ دارالعلوم دیوبند سے حضرات آتے ہیں تو آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ یقیناً آپ قابل تشکر بھی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس نوعیت سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ مال تو آنی جانی چیز ہے، آئے گا اور جائے گا، کہیں نہ کہیں تو خرچ ہو ہی جائے گا۔ مال کی تو یہ خصوصیت ہے کہ جب تک آپ کے پاس ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، جب آپ کی جیب سے نکلے گا تبھی کام دے گا، تو وہ تو کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اگر مدارس کی خدمت کرنے کی، میں صرف دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں کر رہا ہوں، مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں، مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کام لے لیتے ہیں، استعمل ہو، اس کو استعمال فرما لیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیف یستعمل ہو، قال یوفقہ لخیر، اس کو خیر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو شکر ادا کرنے پر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات کو میری باتیں سننے میں استعمال کیا، خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس تعلق کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے باعث خیر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.